تو بہرحال شعبان المعظم میں ہم نے رمضان المبارک کی استقبال کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے معاملات کو نمٹا کر سمیٹ کر رمضان المبارک میں صحیح انداز سے ہم یہ بھی سمجھیں، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و رمضان و بلغنا و شعبان و بلغنا الی رمضان، یہ دعا ہم بھی روزانہ مانگے کہ یا اللہ شعبان المعظم کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے اور ہماری زندگی کے اندر اتنی برکت فرما دے کہ ہم آنے والے رمضان المبارک کو بھی پالیں اور اس کی رحمتوں سے ہم سمیٹ لیں اور ہم اپنی بخشش کروا سکیں۔ ہم تیرے دروازے پر ایک ایسا موقع ہمیں میسر کر دے کہ ہم معافی مانگ سکیں، ہماری سارے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم دعا بھی کریں گے یا اللہ، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، گزشتہ سال کو بھی ایک شعبان کے آخری دن میں، شعبان المعظم کے آخری دن میں، آخری دن تھا، ہمارے استاد جی حضرت مولانا محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ باب العلوم کے استاد تھے اور پورے مدرسے کے منتظم، بہت ہی محنت والے منتظم تھے۔ وہ آخری دن اور افطاریوں کے مکمل انتظامات اور مدرسے پوری ترتیبات بناتے ہوئے آخری دن دنیا سے رخصت ہوئے اور تراویح کے بعد، پہلی تراویح کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی اچھی نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس نیت کا بھی ثواب اس کو دیتا ہے۔ تو اگر ہم پہلے ہی نیت کر لیں کہ اللہ پاک رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمائے اور ہم اس کے اندر صحیح انداز سے روزے رکھ سکیں اور صحیح احترام کر سکیں، صحیح اپنی بخشش کروا سکیں اور اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں، تو اگر بالفرض خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا تو رمضان المبارک کا ثواب ہمیں ضرور حاصل ہو جائے گا، کیونکہ پہلے کوشش کر رہے ہیں نا، پہلے محنت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم شعبان المعظم میں استقبال رمضان کی مکمل تیاری کر لیں۔ اس کے لیے اگر کوشش کریں، ویسے حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ پہلے 15 شعبان تک آدمی روزے رکھے اور دوسری 15 کو پھر چھوڑ دے، کیونکہ کمزور بھی نہیں کرنا اپنے آپ کو، پھر اب اتنا رکھ کے کمزور ہو جائے کہ پھر فرض روزے بھی پورے نہ کر سکے، یہ بھی نقصان ہو جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے شریعت نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ اس کے لیے ہم جو ہے پہلے 15 دن روزے کی عادت بنا لیں اور دوسرے 15 کو چھوڑ دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ روزے رکھتے جائیں، 4-5 دن پہلے رمضان المبارک کے پھر دن چھوڑ دیں تاکہ قوت دوبارہ آ جائے اور پھر ہم اپنے فرضوں کو پہلے عادت بنا لیں، پھر اپنے فرائض کو مکمل کرنے کے لیے پھر جو ہے 5-6 دن چھوڑ کر پھر رمضان المبارک کے روزہ رکھیں۔ تو اس لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے پہلے تو نیت نہ بنائے، جب نیت بنا لیتا ہے تو پھر وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو کوئی ایسی ترتیب میں لے آؤں کہ یہ جو نیت کر چکا ہے یہ نیکی بھی نہ کر سکے۔ تو اس لیے شیطان اپنی طرف سے کوشش کرے گا، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے، نیت بنائیں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے مریض بھی نیت بنا کر روزے رکھ لیتے ہیں اور بڑے بڑے صحت مند ہو کر نیت نہیں بناتے تو روزے نہیں رکھ سکتے۔